ایک دو مسئلے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آج جو ہیں 2-3 مسئلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ دانتوں کا علاج روزے کی حالت میں ڈاکٹر کے لیے کیا مسئلہ ہے اور مریض کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بلغم کو تھوکنے اور نگلنے کے سلسلے میں، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قضا روزوں کے بارے میں ہے کہ انسان فراموش کر جائے کہ کتنے روزے قضا ہوئے۔ چوتھا مسئلہ بھی ہے بیوی کا اور اولاد کا کفارہ۔ تو پہلا مسئلہ، روزہ دار دانت کا علاج کرنا چاہے تو ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے۔ ڈاکٹر کے لیے شرعاً جائز ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ دار کے دانت بھرائی کریں، علاج کریں، نکالیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور روزہ دار کے لیے اس وقت جائز ہے جب اس سے یہ یقین ہو کہ وہ جو دوائیاں اس کے منہ میں ڈاکٹر ڈال دیتے ہیں یا صفائی کے لیے جو پانی اور گیس وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے حلق میں نہ جائے۔ اگر روزہ دار کو یقین ہے کہ یہ دوائیاں اور یہ پانی اور یہ چیزیں، یہ کیمیکل میرے حلق میں نہیں جائے گا، تو روزہ دار کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا دانت نکلوائیں، دانت کی صفائی کرائیں، دانت بھرائی کرائیں۔ دوسرا مسئلہ بلغم کے بارے میں ہے۔ بلغم حلق سے نکلتا ہے اور کبھی حلق میں ہی رہتا ہے اور وہاں سے نیچے جو ہے خوراک کی نالی میں اتر جاتا ہے خود بخود۔ کبھی یہ کہ یہ حلق سے گزر کر منہ کی فضا تک آ جاتا ہے۔ جب تک بلغم حلق میں ہے اور حلق سے ہی نیچے اتر جاتا ہے تو روزے پہ کوئی اشکال نہیں ہے، روزہ ہمیشہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بلغم حلق سے نکل کر منہ کی فضا میں آ جائے، منہ کے اندر پہنچے، تو اس وقت بعض مراجعین اعظام اور فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے نکلنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، باہر تھوکنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر نکل لیں تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ بنا بر احتیاط مستحب روزہ دار بلغم کو حلق سے منہ میں آنے کے بعد نہ نکلے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اگر جان بوجھ کر بھی بلغم کو حلق سے منہ کے اندر آنے کے باوجود بھی اگر نگل لیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو باقی مراجعین کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ جو ہے بلغم منہ کی فضا میں آنے کے بعد جو ہے نگلنے سے پرہیز کریں۔ یہ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک مدت تک روزے قضا کر لیتا ہے اور پھر تعداد کو بھول جاتا ہے کہ کتنے روزے ہم کھا چکے ہیں اور کتنے روزوں کی قضا میں نے رکھنی ہے۔ تو شریعت میں یہاں پر 2 حکم ہیں، ایک حکم واجب ہے، دوسرا حکم بہتر ہے۔ واجب حکم یہ ہے کہ آپ اپنے قضا شدہ روزوں کے بارے میں سوچیں، پھر آپ کے ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے روزے ہو سکتے ہیں، کم سے کم اتنے روزے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو کم سے کم ہے، مثلا آپ کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ مثلا 15 روزے ہیں، کم سے کم 10 روزے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اب 10 اور 15 کے بیچ میں جو ہے یقینی طور پر آپ کو تعداد معلوم نہیں ہے مثلا، تو شرعی حکم یہ ہے، پہلا حکم واجب ہے کہ کم از کم کی تعداد پہ جو آپ کے ذہن میں ہے عمل کرنا واجب ہے۔ تو کم از کم 10 روزے آپ کے ذہن میں ہے، کم سے کم 10 روزے قضا ہو چکے ہیں، تو 10 روزوں کی قضا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مثلا 15 روزے میرے قضا ہو چکے ہیں، تو اگر زیادہ سے زیادہ والے جو آپ کے پاس خیال ہے اس پہ عمل کرو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ گمان جو آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں ہے اس پر اگر عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اگر آپ 15 والے اس پہ گمان پہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، وہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے کم سے کم پہ عمل کرنا واجب ہے۔ تو لہذا جس کے ذمے قضا روزے ہیں اور تعداد کو بھول چکے ہیں تو خود سوچیں کہ کم سے کم کتنے روزے میرے ہوں گے، تو کم سے کم پہ عمل کریں، آپ واجب ہے۔ کم سے کم روزے جو آپ کے ذہن میں ان کی قضا بجا لائیں
زیادہ سے زیادہ پہ اگر آپ عمل کریں، مثلا 1-2 روزے آپ زیادہ رکھیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جتنے روزے قضا ہوئے تھے میں نے رکھنے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے بیوی اور جو ہے اولاد کے کفارے کے سلسلے میں ہے۔ مثلا بیوی نے روزہ توڑا، اس پہ کفارہ واجب ہو گیا، اور اولاد نے روزہ کھا لیا۔ اولاد جو ہیں مثلا اپنے ماں باپ یا باپ کے واجب النفقہ ہیں، بیوی جو ہے وہ شوہر کی واجب النفقہ ہے، تو اب ان کا کفارہ کس پہ واجب ہے؟ مثلا بیوی کے تمام اخراجات جو معمول کی زندگی کے ہیں وہ شوہر پہ واجب ہے۔ اولاد جب تک جو ہیں، جب تک نادار ہیں، فقیر ہیں، جب تک کمائی نہیں کرتی، جب تک ان کی آمدنی نہیں ہوتی، والد اور والد یا والدہ کے واجب النفقہ ہیں۔ تو اب اولاد نے اگر روزہ کھا لیا، کفارہ ان پہ واجب ہوا، تو کون ادا کرے؟ تو شرعاً جو منفق کہلاتے ہیں، جو انفاق کرتا ہے، اخراجات دے دیتا، اس پر واجب النفقہ افراد کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو لہذا شوہر پر بیوی کے کفارہ واجب نہیں ہے کہ اگر بیوی نے روزہ توڑ لیا تو پھر کفارہ شوہر ادا کرے، شوہر پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد نے اگر روزہ کھا لیا، کفارہ واجب ہوا، تو خود اولاد پہ واجب ہے، ماں باپ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اب اگر بیوی اور اولاد کے پاس دارائی ہے، آمدنی ہے، تو واجب ہے کہ اپنا کفارہ ادا کریں۔ اگر نہیں ہے تو کفارہ ساقط ہے، استغفار کریں، جو بھی کفارے دے سکتا ہو دے دیں، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ یا پھر جس وقت ان کے پاس پیسے آ جائیں کہ وہ کفارے ادا کر سکیں گے، اس وقت جو کفارے ان کے ذمہ ہیں وہ ادا کریں۔ خلاصہ واجب النفقہ افراد کا، کفارہ شخص منفق پر واجب نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔